خدا میں سب کی سلامتی ہو۔ ہم عالمگیر کلیسیا کی اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ غزل الغلا 4 باب میں کمزوری کی حالت میں پیش کر چکا ہوں، جس کا مضمون ہے عشق حقیقی۔ 4 باب بقایا رہ گئے ہیں۔ آج درمیان میں ہم غور کریں گے عشق حقیقی کا اجر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا آخری پیغام جو آسمان پر سے انہوں نے آ کر سنایا، وہ تلاوت کرتا ہوں۔ آخری پیغام بائبل مقدس کا آخری باب، آخری صفحہ ہے، مکاشفہ 22 باب آیت 12 اور 13۔ مسیح نے فرمایا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح جو 1000 سالہ بادشاہت کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں، پھر اس کے بعد آخری عدالت بھی انہوں نے ہی کرنی ہے، اور انہوں نے ہم سب انسانوں کو واضح کر دیا کہ جو کچھ تم زمین پر کرتے ہو، بوتے ہو، یہاں بھی اجر ملے گا، ملتا ہے، لیکن اچھے کاموں کا اجر دینے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ ہمارا مضمون ہے عشق حقیقی کا اجر۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں الفا اور اومیگا، میں نے جو استادوں سے سیکھا۔ الفا اور اومیگا کا مطلب ہے یہ علم کے الفابیٹس ہیں۔ یہ الفابیٹس ہیں اے سے لے کر زد تک، الف سے لے کر یہ تک۔ اسی طرح دوسری لغات میں بھی علم کا پہلا حرف اور علم کا آخری حرف خداوند یسوع مسیح ہیں، جو کہ شریعت والے بھی اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب وہ ابھی گود میں ہی تھے تو انہوں نے بول کے بتایا۔ جب وہ بچوں میں کھیلتے، ان میں قدرت تھی کہ وہ ایک پرندے کو مٹی سے بنا کے انہوں نے اس پر پھونکا اور وہ چڑی بن کے اڑ گیا، ابابیل۔ لوکا کی انجیل مقدس کے دوسرے باب میں جب خداوند یسوع مسیح 12 برس کے تھے تو عید فصح پر شریعت کے مطابق شریعت کا امتحان دلانے کے لیے یروشلم میں مقدسہ مریم راہبہ یوسف لے کر گئے تھے، اور جب وہ عید کے بعد واپس آئے، یہ خدا کی طرف سے ہوا کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھے 12 سال کے، وہ بزرگوں میں بیٹھے ہوئے سوال و جواب کر رہے تھے۔ اور جب تیسرے دن مقدسہ مریم اور یوسف واپس گئے، یسوع مسیح بزرگوں میں بیٹھے ہوئے علم کی باتیں کر رہے تھے، اور 12 سال کے اس لڑکے کو، جس کو وہ جانتے ہی نہ تھے، دانگ تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ یہ الفا اور اومیگا کی بات ہے۔ علم کا پہلا حرف اور آخری حرف یسوع مسیح ہیں، کیونکہ وہ روح خدا، کلمہ خدا، نور خدا ہیں اور تھے۔ آگے ہے اول اور آخر۔ یہ انسانوں میں محبت کے تعلق سے اول انسان وہ ہے۔ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے لیے اپنی جان نہیں دی، اور وہ اول انسان یسوع مسیح ہیں، قربانی دینے والے، جن کو پہلے آدم کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے
ابن آدم کا لقب دیا گیا، زبور میں ابن آدم بے شک بڑی، پھر آگے دونوں آدموں کا موازنہ کیا گیا۔ ابن آدم روح القدس کی قدرت سے پیدا کیے گئے، انہوں نے پوری انسانیت کے لیے اپنی جان قربان کی، اور کیا کہا؟ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، لے لینے کا بھی اختیار ہے، میں اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور انہوں نے دے دی، اور وہ ہمارے لیے قربان ہوئے، ہمارا حفظی بنے۔ وہ انسانوں میں اول انسان یعنی محبت سے بھرے ہوئے، اور آخری بھی وہی ہے کہ عدالت بھی وہی کریں گے، عدالت بھی وہی کریں گے اور کوئی نہیں۔ پھر وہ ابتدا اور انتہا، جیسی یہ کلام فرماتا ہے امثال 8 باب میں، خدا یسوع مسیح کو خدا کی حکمت کے ساتھ سلیمان بادشاہ نے خدا کی حکمت کہا، جس نے خدا کی حکمت مانگی تھی، اور پولس رسول نے پہلا باب میں تصدیق کی کہ ہمارے نزدیک ہم یہودی ہوں یا عبرانی یا یونانی یا کوئی بھی، یسوع مسیح ہی خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ہیں۔ پھر یوحنا رسول کی انجیل مقدس کا پہلا باب، جو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا، اور یہی کلام خدا کے اندر تھا جو مجسم ہوا یسوع مسیح کے روح میں۔ وہ اس دنیا کا مبدا یعنی ابتدا کرنے والے، ابتدا ان سے ہوئی، انتہا پھر دنیا کی آخری عدالت، خاتمہ، یہ سارے اختیار یسوع مسیح کو دیے۔ اب ہم اپنے مضمون پر آتے ہیں، عشق حقیقی کا اجر۔ جہاں تک خدا میری رہنمائی کرتا ہے، کرے گا، اسے ہم آسمان سے شروع کریں گے۔ آسمان پر جب اس مقرب فرشتہ نے خدا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ بغاوت کی، تو کروڑوں کے حساب سے تیسرا حصہ فرشتہ یعنی فرشتے اس باغی عزازیل فرشتے کے ساتھ مل گئے، جس کو لوسیفر کہتے ہیں۔ میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ لوسیفر لفظ لاطینی زبان کا ہے، جس کا معنی ہے بڑی ہی شان و شوکت والا، یعنی اصل نام عزازیل ہے، اعبار 16 باب میں۔ اب جو فرشتے اس بغاوت میں شامل نہ ہوئے، میں ایک فرضی عدد دینے لگا ہوں، 30 کروڑ فرشتے، 10 کروڑ فرشتے یعنی اس بغاوت میں شامل ہو گئے۔ 20 کروڑ فرشتے اپنے خالق خدا کے ساتھ اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے حب میں، اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں، اس کی لگن میں خدا کی طرف رہے۔ انہوں نے عاشق حقیقی ہونے کا ثبوت دیا کہ اے حق تعالی، ہم تیرے عاشق ہیں، ہم تیرے چاہنے والے ہیں۔ غزل گلاب میں یہی پڑھا نا، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اس لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ اور کماریوں سے مراد ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بدی سے، گناہ سے، ہر طرح کی ناپاکی سے، آلودگی سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ معرفت کی بات ہے، بات عورت کی نہیں ہے۔ فرشتے بھی مقدس تھے، پاک تھے، وہ قوموارے تھے، اور وہ اپنے محبوب خدا کے عاشق تھے، اس کے عشق میں، اس کی لگن میں مگن رہتے تھے، اور قدوس 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 پکارتے تھے۔ اسی طرح جن انسانوں پر خدا کی مہر ہو چکی ہے، وہ بھی ہر وقت اگر وہ ذہنی طور پر سو بھی جائیں، قلبی طور پر وہ جاگتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے بیڈ پر اٹھتے بیٹھتے چلتے اس قدوس کو پکارتے ہیں، یعنی عشق حقیقی اپنے دل میں
اپنے حقیقی خالق کی لگن رکھتے ہیں، اور جو 20 کروڑ فرشتے میں نے فرضی عدد دیا ہے، عشق حقیقی میں گرفتار رہے، خدا کے ساتھ رہے، وہ آج تک بھی آسمانوں پر ہیں، اور جنہوں نے عشق حقیقی سے نکل کر بغاوت کی، باغی فرشتے کے ساتھ مل کے وہ اتھاہ گہرائیوں میں نیچے گرا دیے گئے، اور عدالت کے دن وہی جہنم میں جائیں گے، آتش جہنم میں وہ اور ان کے حواری جائیں گے۔ لیکن جو عشق حقیقی میں قائم رہے، وہ خدا کو آج بھی قدوس قدوس کہتے ہیں، وہ عرش بری پر ہے۔ اسی طرح جو انسان عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آخری دم تک قائم رہتا ہے، یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں، اور ان کے یہ خاکی جسد خاک میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایسا روح میں دیکھا قبرستانوں میں سے گزرتے ہوئے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خاک کے نیچے سو رہے ہیں، جیسے یسوع مسیح 36 گھنٹے خاک میں سوئے اور ان کا روح نیچے عالم ارواح میں، عالم اسفل میں اتارا گیا، اور جنہوں نے نیچے پتال میں بھی، عالم برزخ میں بھی عشق حقیقی کا ثبوت دیا، انہوں نے اس حق کی روح کو پہچانا جنہوں نے ٹیبل ٹاک میں فرمایا، یوحنا 14 باب، راہ اور حق اور زندگی میں، یعنی زندگی کی راہ، حقیقی راہ جو خدا میں سے نکلے تھے، وہ روح حق یعنی خدا کا روح نیچے گیا، جنہوں نے پہچانا یسوع مسیح نے ان کو سب کو آزاد کرا کے اوپر لے آئے، آج وہ آسمان پر ہیں۔ عشق حقیقی کا پہلا اجر آسمان پر، عرش بری پر ان کا ٹھکانہ ہے اور ہوگا۔ اب وہ یسوع مسیح آئیں گے، اپنے لوگوں جو عشق حقیقی میں گرفتار ہیں قائم رہیں گے، ان کی روح کو سب سے پہلے بدروں میں ڈال کے فرشتوں کی مانند جلالی بدن میں اوپر اٹھا لیں گے، اور یہ ان قریب ہونے والا ہے، جس کو علماء ریپچر کا زمانہ کہتے ہیں۔ اگر میں غلط بول گیا ہوں تو اس کی کریکشن کر دینا، میرا علم تھوڑا ہے، یعنی خفیہ عمل اور اٹھایا جانا۔ اب ہم ذرا دیکھیں گے آسمان سے نیچے، قاہن اور حابل، بلکہ اس سے پہلے ہمارے ماں باپ، بابا آدم اور ماں حوا، جب تک وہ عشق حقیقی میں گرفتار رہے، یعنی خدا کے پیار میں، لگن میں، ان کے عشق میں، ان کے شوق میں خدا کے ساتھ رہے، خدا کے ساتھ ہی مزے اڑاتے رہے، خدا ان کی صحبت میں خوش رہتا، خدا ٹھنڈے وقتوں میں آتا۔ آج بھی جو عشق حقیقی میں گرفتار ہیں، خدا ان کے ساتھ آ کر صحبت کرتا ہے۔ صحبت کا مطلب ہے سنگت، رفاقت، فرینڈشپ، دوستی، کیونکہ لکھا ہے نا، بری صحبت اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے، اور صحبت سے ہی لفظ صحابی ہے۔ صحابی کا مطلب ہے یعنی کہ صحبت میں رہنے والے، رفیق کا مطلب بھی ہے رفاقت رکھنے والے۔ ہم دیکھیں کہ ہم یسوع مسیح کے صحابی ہیں، ہم یسوع مسیح کے رفیق ہیں، ہم اس حق کے عاشق ہیں، اس کے عشق میں گرفتار ہیں، ہمارے دل میں سچی لگن محبت ہے، جیسے یشوع کو کہا گیا، یشوع پہلا باب، اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے لیٹتے کام پر ہر وقت تجھے اسی کا دھیان رہے جو حق ہے، جو حق ہے، متلاشی حق رہنا، جس کو ہم عرف عام میں خدا کہتے ہیں، جو جنرل آف ڈیوینٹی ہے، یعنی گاڈ،
پوری کائنات کا بڑا جنرل آف ڈیوینٹی، انسان ماسٹر آف ڈیوینٹی کر سکتا ہے، لیکن انسان جنرل آف ڈیوینٹی نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کا بڑا، کائنات کا علم میں سب سے بڑا وہ ہمارا خالق ہے حقیقی، جس میں سے یسوع مسیح نکلے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، کیونکہ وہ حق سے نکلے تھے۔ اب ہم اپنا اپنا جگہ، جب ہی ہماری ماں ہوا اور باپ آدم، پوری انسانیت کے ماں اور باپ عشق حقیقی کی پٹڑی سے اتر گئے، جو باطل تھا اس کے عشق میں پھنس گئے، کہ جو باطل نے کہا یعنی ابلیس وہ انہوں نے مان لیا، اور ثمر ممنوعہ جس کو شجر ممنوعہ بھی کہتے ہیں منع کیا، وہ پھل کھا لیا، عشق حقیقی کی لائن سے آؤٹ ہو گئے، سزا ملی اس مزیدار باغ سے جس کو بہشت اور جنت بھی کہتے ہیں، نکال دیا باغ عدن سے۔ پھر ان کی اولاد دو بیٹے، چھوٹا بیٹا عشق حقیقی کی ایک مثال دے رہا کہ جو خدا کے حضور اس نے ہدیہ سوخت قربانی کے لیے گزرانا، پلا ہوا بچھڑا چربی سمیت خدا کے حضور سوخت قربانی دی، اور خوشی سے اور سچے دل سے اس کی قربانی کا دھواں اوپر گیا، عشق حقیقی کا ثبوت۔ اور اس کے بڑے بھائی کاہن نے، یعنی کہ عربی میں قابیل اور حابیل، قابیل اور حابیل، کاہن اور حابل، یہ ہاتھ حابل کا ہے، راست بازی کا، جو عشق حقیقی میں گرفتار تھا، مبتلا تھا، سچے دل سے اپنے اس حق کی قربانی گزرانی اس کے سامنے اور قبول ہوا۔ اور دوسرے نے ناقص کھیت کا ناقص پالنا ہے۔ اب جو عشق حقیقی میں مبتلا تھا چھوٹا بھائی، قتل تو ہو گیا، بڑے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، میں اس کو پہلا شہید کہوں۔ یہ شہید لفظ شریعت کا ہے، اور یہ آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں بھی ملے گا، جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں نام بولنے لگا ہوں، شاید غلط نہ ہو جائے، میرا بندہ انتباس جو قربان گاہ کے درمیان شہید ہوا، یعنی خدا کی راہ میں جو اپنی جان کا نذرانہ دے دے اسے شہید کہتے ہیں۔ جو راہ حق میں اپنی جان قربان کر دے، قربان ہونے دے، اسی طرح جو ملک اور قوم کے لیے بھی وہ جان دے دیتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ یہ شریعت کا لفظ ہے۔ اب اعمال کے جب آپ رسولوں کے اعمال پڑھیں گے وہاں آپ کو لفظ ملے گا غازیوں، تو غازیوں کا مطلب ہے فاتح، یعنی جو جنگ میں جیت کر آئے ہیں، شہید نہیں ہوئے، بچ کر آئے ہیں، وہ غازی ہیں۔ اور میں بھی 1971 کی جنگ کا غازی ہوں، میرے پاس بھی تمغہ جنگ ہے، غازی ہوں۔ 1965 کی جنگ میں ہی بھرتی ہو گیا تھا، کیونکہ 1965 میں 64 میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ 1964 میں ایک جذبہ دفاع کے تحت، جذبہ حب الوطنی کے مطابق پاک آرمی میں بھرتی ہوا، اور 71 کی جنگ لڑی، تمغہ جنگ ملا، پروموشن ہوا اور غازی کہلائے۔ یہ کلام پاک کے لفظ ہیں، اعمال میں آپ پڑھیں غازیوں، اور اسٹیفنس یسوع مسیح کا پہلا شہید۔ اب بات ہو رہی تھی انسانیت میں کاہن اور حابل، چھوٹا بھائی عشق حقیقی میں تو گرفتار تھا، لیکن شہید ہو گیا بڑے بھائی کے ہاتھوں۔ اور خدا نے کیا کہا، آئے کاہن، تیرا چھوٹا بھائی حابل کہاں ہے؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ وہ پریشان تھا۔ اب پریشان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جیسے اردو زبان میں
ساری زبانیں مکس کر کے کھچڑی بنا کے لشکر بنا کے چھاؤنی ایک تیار کی گئی. پرے جیسے ہم کہتے ہیں پرے ہٹ یعنی وہ صدور ہوتا. شانی یعنی شان، پریشان یعنی کہ تیری جو شان تھی چہرے کی وہ پرے ہٹ کے یہ غائب ہو گئی ہے، تیرا منہ بگڑا ہوا ہے. پریشان کا صحیح مطلب یہ ہے خدا نے جو شان دی تھی، خدا نے جو خوبصورتی چہرے پر دی تھی پیدائش کی کتاب کے مطابق، ہم انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنائیں، اور وہ خدا کا حسن جب کسی کے چہرے سے اڑ جائے یہی ہے پریشان ہونا. کہ وہ جو اس کی شان و شوکت تھی، جو خدا نے شان و شوکت دی، وہ اس نے پرے اڑا دی نیگیٹو کام میں، اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، وہ پریشان. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے خالق میں عشق حقیقی میں خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں. پریشان کا کی کیا معنی ہے صحیح؟ جو شان خدا نے دی ہے ہم اس کو پرے کر دیتے ہیں، ہم اس کو ٹکرا دیتے ہیں. جیسے کمیونسٹ لوگوں نے کہا ہم نے خدا کو اپنے ملک سے کک آؤٹ کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، اور وہ ٹھکرا کر پریشان ہوئے اور شکست ان کے مقدروں میں تھی. جیسے روس ہارا تھا 70 برس وہ اس نافرمانی کے جال میں رہا، اس نے اپنے خالق حق کو ٹھکرا دیا، جو کہ 70 برس کمیونزم سے پہلے 1000 برس وہ مسیحی تھا. اب یہ رشیا مسیحی ہے. امریکہ اور برٹش نے بورس یلسن کو تیار کیا کہ گورباچوف کا تختہ الٹا جائے. ہم اس شام ایوبیا سے پڑے خانسپور میں تھے، کیمپس کروس فار کرائسٹ کا 1 ہفتے کا وہاں ایک کیمپس تھا، میں بھی اس میں تھا. اس رات جب 9 بجے کی خبریں سنی تو 70 سالہ کمیونزم نظام خدا نے امریکہ اور اس کے حوالی اتحادی افغانستان اور پاکستان سب نے مل کر روس کی کمر توڑی اور کمیونزم ختم ہوا. اور مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے شکریہ ادا کیا کہ آج جو مسیح کا ملک تھا 1000 سال کے بعد 70 سالہ وہ ایک اسیر میں رہے، یعنی کہ عشق حقیقی سے جدا ہو گئے اور ان کو دنیا میں ذلیل ہونا پڑا. آج بھی وہ مسیحی ملک ہے، عشق حقیقی سے 70 برس وہ الگ رہے اور خدا نے ان کو افغانستان میں پھنسا کر شکست دی اور کمیونزم کو ختم کیا، جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور اس کی اتحادی افواج تھی. لیکن یہ سب حق کی طرف سے تھا. جو پاک کلام میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے. جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا، میں جوان تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے 24 دسمبر کی رات 79 سن تھی، اور میں اپنے سرگودا میں کسی سے کپڑے لینے گیا. اخبار میں ایک صفحہ آیا اور وہ مہاجر تھا، میں جوان تھا 79 میں، غالباً 23 سال کا تھا، اور اس نے گالی نکالی روس کو. اخبار پہ لکھا. تو میں نے کہا چاچا آپ نے کبھی کوئی قرآن مجید کی آیت سنی ہے؟ کہتا ہے کیا؟ مہاجر تھا، اردو بولتا تھا. میں نے کہا کہ میں نے جو پڑھا اور میں نے سنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. میں نے کہا پہلے مجھے بتا، اس آیت کو تو مانتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ اس چاچے نے کہا جو مہاجر تھا، میں مانتا ہوں. 79 پر میں نے کہا پر اتنا بڑا ملک روس کیسے ہل گیا جبکہ ہم پاکستانی ہیں، افغانستان ہمارے سر کے اوپر ہے.
وہ ہمارے صوبہ بلوچستان کو کراس کر کے تیل کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے عشق کے حقیقی کو چھوڑ دیا تھا۔ خدا نے اس کو یہاں لا کر ذلیل کیا اور بے عزت کیا۔ شکر ہے اب وہ مسیحی ہے۔ آئے مسیحو، ہم اس کے حقیقی کا دامن نہ چھوڑ۔ جو آج بھی عشق کے حقیقی کا دامن چھوڑ دے گا وہ بے عزت ہو۔ وہ عزت دینے والا ہے۔ دکھا دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بدھاوے گا یعقوب دا خدا۔ زبور 91 آیت نمبر 14، 15، 16۔ میں تجھے عزت بھی بخشوں گا، عمر کی درازی سے بھی آسودہ کر۔ عشق حقیقی میں مبتلا ہے۔ رشیا عشق حقیقی کی یعنی سے آؤٹ ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گیا۔ خدا کسی کو بھی عشق حقیقی سے خارج نہ ہونے دے۔ یعنی کہ آج بھی حابل کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، قائن کو اچھے لفظوں سے نہیں۔ ان کے بعد میری اسٹڈی کے مطابق عشق حقیقی میں ایک بزرگ مبتلا رہے، ہنوک جن کا نام تھا۔ وہ بزرگ آدم کی 5ویں یا 7ویں پشت تھے۔ باب نوح سے پہلے بابا نوح 10ویں پشت میں ہیں۔ لکھا ہے وہ 365 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ خدا نے بزرگ ہنوک کو 365 سال کی عمر میں زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ سارے علاقے جو تھے آج کل ملک کے عراق میں شامل ہیں، جہاں بابل کا برج ہے، کیونکہ وہ سارے باغ عدن کا علاقہ ادھر ہے اور وہ سارے اسی علاقے میں تھے۔ اس کے بعد بزرگ نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والا۔ تو نوحہ ہے کسی بھی چیز پر، قوم پر، دکھ کی حالت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ وہ بزرگ نوح اپنے زمانے کے علاقے کے گناہوں کی وجہ سے نوحہ کرتے تھے، چھاتی پیٹتے تھے، ماتم کرتے تھے، نوحہ کرنے والا نوح وہ عشق کے حقیقی میں گرفتار تھے۔ وہ کیسے؟ خدا نے کہا اے نوح، اس زمانے کے لوگوں کی بدکاری میرے آسمان تک پہنچ گئی ہے، تو ایک کشتی تیار کر۔ پیدائش کی کتاب میں غالباً شاید 10ویں باب سے پہلے آگے پیچھے سائز سارا بتایا، لمبائی، چوڑائی، اونچائی۔ مجھے کچھ یاد ہے لیکن میں غلط نہ بول جاؤں۔ انہوں نے ہماری طرح، اس انسان کی طرح حق کو یہ نہیں کہا کہ میں بناتا رہوں گا، مجھے کیا صلہ دو گے، مجھے اجرت کتنی دو، مجھے معاوضہ کتنا دو گے، یہ نہیں کہا۔ آج کسی سے بھی کوئی چیز ہم بنوانے جائیں، وہ پہلے کہے گا بھائی اتنے پیسے لگیں گے، اتنے دن لگیں۔ اور جو عشق حقیقی میں بزرگ گرفتار تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو، تینوں بیٹوں کو، تینوں بہوؤں کو 8 جانے رات دن جتنا بھی کام کیا 120 برس تک۔ خدا سے انہوں نے کچھ صلہ نہیں مانگا، کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ آیت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور وہی خدا جو یسوع کے روح میں خلق ہونے سے پہلے، مجسم ہونے سے پہلے، انہوں نے اس کو کیا اجر دیا؟ اے نوح، کشتی تیار ہو گئی ہے، میں نے بھی جانوروں کو حکم کر دیا ہے، تو بس ان کو صدا کر، وہ کیا درندے پرندے چرندے سب ریگتے آ جائیں گے، جوڑا جوڑا، پاک پاک سب، بلکہ پاک کا زیادہ بھی، کیونکہ قربان کر لیتے۔ کشتی میں رکھ لے، آپ بھی آ جا، سامان رکھ لے، راج رکھ لے۔ اور خدا نے سب کو انٹری کر کے دروازہ باہر سے خود بند کیا۔ اور کلام پاک فرماتا ہے یہ خاندان جو 120 برس تک
عشق حقیقی میں گرفتار رہا۔ اس سے پہلے بھی یاد رہے کہ بابا نور جو بزرگ تھے، جب وہ 500 برس کے ہوئے، ان کا پہلا بیٹا سم پیدا ہوا، جس کو عربی زبان میں سام بھی کہتے ہیں۔ سم کو عربی میں سام کہتے ہیں، اور جو سام کی اولاد ہے ان کو سامی بھی کہتے ہیں، سامی مذہب بھی کہتے ہیں، سامی زبان بھی کہتے ہیں۔ بائبل میں سم، عربی میں سام، اور وہ 8 جانے کیا اجر ملا؟ سب اس طوفان سے محفوظ رہی، اس طوفان سے محفوظ رہی۔ اس طرح نوح کے بعد ایک شخص جو عشق حقیقی کے خلاف ہوا اسی علاقہ میں، نمرود، جدھر بابل شہر ہے، جس نے برج بنایا تھا، وہ عشق حقیقی سے آؤٹ ہو کے حق ذات کے خلاف ہو گیا۔ اور ہم ایک اتنا اونچا برج بنائیں کہ ہم خدا تک پہنچے۔ پھر وہ روایت ہے کہ وہ بادلوں میں تیر بھی مارا کرتا تھا۔ ساری باتیں بائبل کا دشمن نہیں لکھی، روایت ہے۔ اور خدا نے ایک دن ایک بڑا پرندہ بادل میں بھیج دیا، اور اس کا تیر سیدھا اس پرندے میں لگا۔ خدا نے پرندے کو تو بادل میں رکھ لیا، اور نمرود کا خون آلود تیر جب نیچے آیا، اس نے کہا میں نے خدا کو مار دیا۔ یہ بالکل عشق حقیقی کے خلاف ہوا اور بے عزت